وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اس زمرے کے اندر جو آتے ہیں وہ لوگ یہ جنگ کی مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں. کسی جگہ پر تو بم گرا کے تو مسلمان بچوں کو یا مسلمان کمیونٹی کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور جس علاقے کے اندر امن و امان ہے وہاں پر یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے تو جائز ناجائز حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور پر چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا مذہب اور ہمارے عقائد، ہمارا مذہب، ہمارے نظریات جو ہے نا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نئے سانچے میں ڈالیں. ان کا بنیادی طور مقصد یہ ہے. اچھا، اس میں بات کر رہا کہ جیسے کہ مفتی نے پہلے بات فرمائی تھی کہ انما الحلال بین، جس میں برکہ ہے کہ حلال چیزیں جو ہیں وہ واضح ہیں، انما الحرام بین، حرام چیزیں واضح ہیں، وبینہما امور متشابہات، اور اس کے درمیان کچھ چیزیں جو ہیں متشابہ ہوتی ہیں، جو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مناسب ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز. جس میں برکہ فرمایا گیا ہے من واقع فی الشبہات واقع فی الحرام، جو ان مشتبہات میں چیزوں میں پڑ گیا وہ بھی حرام میں پڑ گیا. تو اس میں چونکہ قوی شبہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کنڈیشنز کہی ہیں، قوی شبہ ہے، قوی امکان ہے کہ انہوں نے جو کنڈیشنز کہی ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے وہ نہیں کر سکتے، نہ پاسبل عمل کرنا ان پہ. اس کا صرف میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی طریقہ ہے. انہیں بہت پیار ہے ہمارے بچوں سے کہ وہ پری میچور جو بچے ہیں ان کی کہیں غذائی کی ضرورت پوری نہ ہو کے ڈیتھ نہ ہو جائے، تو یہ ریکارڈ کیپنگ کریں. وہ لوگ جو وہ خواتین جو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں بچوں کی رضاعت کے لیے، ان کی ریکارڈ رکھ لیں پاس، اور جہاں جس ہاسپٹل میں چاہیے ہو کہ اس بچے کو ضرورت ہے مدر ملک کی، تو وہاں پہ وہ ان ریکارڈ میں سے جو ہے وہ لوگوں کو رابطہ دے دیں. جی وہ دیا جا سکتا ہے، وہ تو قرآن پاک میں ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اس میں تو جو ہے وہ لے بھی سکتے ہیں. میں اس میں جو چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں، ایک ماں کی حیثیت سے میں دیکھتی ہوں، میرے الحمدللہ 3 بچے، میں نے ان کو دودھ پلایا کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں بہترین رزق دینے والا ہوں، اور وہ رب العالمین ہے، پالنے والا ہے. ماں کو ربۃ البیت کہا گیا. اب ایک ماں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک کیس آیا کہ ایٹ اے ٹائم ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے، تو ایک لڑکی والی نے لڑکے کو لے لیا اور اس نے کلیم کر دیا کہ یہ لڑکا میرا ہے. آپ نے ان دونوں عورتوں کا دودھ نکالنے کا حکم دیا، اور جب دودھ نکالا گیا تو لڑکی کی ماں کا دودھ آدھا تھا لڑکے کی ماں سے. اور آپ نے فرمایا قرآن کریم میں جس طرح سے آیا کریمہ میں حکم ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، تو قدرت نے ماں کے سینے کے اندر لڑکے کی ماں کا دودھ اس کی مقدار کے مطابق رکھا ہے. رات کے دودھ کی تاثیر اور ہوتی ہے، صبح کے دودھ کے کمپوننٹس اور ہوتے ہیں. اب یہ کون طے کرے گا کہ یہ جو خیر الرازقین ہے اس نے جو رزق اتارا ہے وہ کس طرح سے آگے دوسرے بچوں کو دیا جائے؟ بکری کے دودھ کو ماں کے دودھ سے قریب ترین کہا گیا. انٹرنیشنل یونیسیف کر رہا ہے نا، فارمولاز آ چکے ہیں کہ 5 مہینے 6 مہینے کے بچے کو کس لیول کا فارمولا دیا جا سکتا ہے کہ اس کو بچایا جا سکے. اور ذرائع ہو سکتے ہیں، سال کے بعد ہی بدل جاتا ہے. جو بات مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا ہی اس بچے کا خیال ہے کہ آپ فلسطین، کشمیر اور ہندوستان کے اندر جو انسانی جانوں کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ کو پاکستان کے اندر جو پری میچور بچے ہیں ان کا زیادہ درد ہے، تو آپ ان رضائی والداؤں کو اپنے پینل پہ رکھیں کہ جو اپنا دودھ پلانا چاہتی ہیں، اور ان کو پے کریں، اچھا پے کریں، اور ان کو بھی پتا ہو کہ میں نے کس بچے کو دودھ پلایا ہے، اور پھر ان بچوں کو بھی پتا ہو کہ میں نے کس ماں کا دودھ پیا ہے. سارے خاندان کو پتا ہو، اعلانیہ ہو، نرسنگ ہونی چاہیے اس کے اندر، وہی رضاعت کا سلسلہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے. پھر اس نظام پہ آئے نا، پھر آپ غیر اسلامی نظام کو کیوں پاکستان کے اندر غیر اسلامی؟ ڈاکٹر شبانہ مفتی صاحبہ آپ سن رہی ہیں، پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ کا ماننا ہے کہ یہ غیر اسلامی بینک ہے. یہ نظام جو ہے جس کا آپ نے آسٹریا سے USA تک کا حوالہ دیا ہے، پاکستان میں ان کے خیال میں یہ غیر اسلامی طریقہ کار ہے. جی دیکھیں، ابھی آپ بات کر رہے تھے غیر اسلامی، تو ایبسلیوٹلی جو شریعت ہے اس کے اوپر تو کوئی 2 رائے نہیں ہے نا. اب وہ ہمارا ایک اسلامی کنٹری ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ جی ہمیں یہاں پہ لاگو کرنا ہے تو وہ پاسبل نہیں ہے. وہ آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کہ آئی بین ورکنگ ود NGOs آلسو، اور میں خود بھی اونر ہوں ایک NGO کی. NGO جو ہوتا ہے نا وہ نان پروفٹ، آپ کو یہاں پہ ہر سال ایک آتا ہے جی کہ آپ نے کون سا NGO کس ملک میں کتنے پیسے کتنے فنڈز دینے. بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کی، اور وہ کہتے ہیں جی کس ملک کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے.
افغانستان کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے، یوگینڈا کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے. یہ گورنمنٹ آف جو ہے یو ایس سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے اتنا ہمارے پاس ڈاکٹر صاحبہ یہ سارے کے سارے جو این جی اوز ہیں یہ فلسطین پھر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ وہاں پر بھی تو بچے مر رہے ہیں نا، ان کو وہ وہاں پر مرتے ہوئے بچے نظر نہیں آتے؟ این جی اوز کو صرف یہ پاکستان اس معاملے میں نظر کیوں آتا ہے؟ یوگینڈا پانی بھی بند کر دیا گیا. میں بات سنیں ایک منٹ، میں آپ کو یہ بات بتانے لگی ہوں کہ یہ پولیٹیکل کو ہم رنگ نہیں دے رہے. صرف میں ایک بات یہ بتانے لگی ہوں، یہ پولیٹیکل رنگ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ پولیٹیکل رنگ نہیں ہے. ایک بنیاد ہے کہ آپ نے کسی ایک جان بچانی ہے، ایک جان بچانی ہے. بنیاد اس کی یہ ہے کہ آپ نے ایک انسانی جان بچانی ہے. تو وہ اس کو این جی اوز کے اگر لا کر اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے تو سیم ٹائم اس کو اتنی ضرورت فلسطین میں بھی ہے بچوں کو. اتنے ہزار شیر خوار بچے فلسطین میں جاؤ شہید ہوئے. کہ این جی اوز آپ کو ڈالرز دیتی ہیں، ایلوکیٹ کرتی ہیں کہ آپ کو کہاں پہ کتنی ضرورت ہے. آپ خود آ کے وہ پیسے مانگتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس چیز کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو پہلا جملہ یہ اوپننگ سٹیٹمنٹ دی کہ باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، there is money involved. آپ کے اپنے لوگ اگر کانٹریکٹ فل کرتے ہیں اور وہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے جو بڈنگ ہوتی ہے جو ون کر جاتا ہے ایز این این جی او کا کانٹریکٹ لینے کے لیے بھی کہ میں کانٹریکٹس فل کرتی ہوں کہ میں نے ایک ٹیچنگ کے لیے کیا تھا کہ ہمارے کسی کے پی کے میں جو ہے ٹیچنگ کے لیے ٹیچرز چاہیے، تو وہ بڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پھر جو ہے وہ اس چیز میں نہیں جاتے. آپ جو پالیٹکس کی بات کر رہے ہو ایک الگ بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ بالکل نہیں، کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہے ہیں ہم. یہ بالکل انسانی آنے کی بات ہے. آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ ہم کو پولیٹیکل بات کر رہے ہیں. انسانی جان بچانے کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو انسانی جان اگر دنیا میں کسی بھی جگہ پر اگر اس کو خطرہ ہے یا وہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو وہ ہر جگہ پر اس کی ایک ہی جیسی اہمیت ہے. اصل آپ صاحب یہ بات بڑی عام ہے کہ ہمارے ملک میں فنڈ لینے وقت یا بینیفٹس حاصل کرتے وقت اس چیز کو نہیں دیکھا تھا کہ اس کے اخلاقی اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے شرعی کنسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے معاشرے کے اخلاقی نتائج کا مرتب ہوں گے. وہ کہتا ہے یہ چیز اگر آپ الاؤ کر دیں تو ہم آپ کو اتنا فنڈ دینے کا ٹھیک ہے یہ ہم الاؤ کر دیتے ہیں، اب یہ بل جو ہے پاس کروا دیں ہم اس کو جو آپ کے ملک میں الاؤ کر دیں گے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمیں کم از کم اپنے ملک کی جو اساس ہے یعنی جو اسلام ہے، یا ہم نے ایک بات طے کی تھی کہ ہم اس کے اندر کتاب و سنت کا زندگی گزاریں گے، اس کو اگر ہم ملبوظہ تک رکھیں گے تو ہم سارے کا سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں. یا ہمارے معاشرے کے اندر یا ہماری تاریخ کے اندر یا ہمارے ایک ورثے کے اندر فوسیت مدد کا کنسیپٹ موجود ہے، دایاؤں کا کنسیپٹ موجود ہے، تو ہم ان کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس کا مطلب ہماری نیت کچھ اور ہے، ہم کچھ اور کے ڈیبیٹ کرنے جاتے ہیں. اور اس طرح کی ڈیبیٹس کا بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علماء کو ترقی کا دشمن ثابت کیا جائے، ان کو ٹیکنالوجی کا دشمن ثابت کیا جائے، ان کو انوویشن کا دشمن ثابت کیا جائے، اور ان کے اوپر الزام لگایا جائے کہ معاشرے جب بھی ترقی ہوتی ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جہاں علاج معالج جاتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. ہم کیوں نہ ان چیزوں کی مخالفت کریں جس سے ہماری بنیادوں کو خطرہ پہنچتا ہے؟ اگر کوئی ایسا کام نہیں آپ کریں گے تو ہم نے اس کی مخالفت کیوں کرنی ہے؟ یہ ایک کالر لے لیں مفتی صاحب، ایک کالر. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم. میں آپ کا پروگرام، ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی میں فائزہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی. کچھ دن سے یہ سوشل میڈیا پہ کافی اس کے بارے میں چرچا ہو رہا تھا، تو مجھے یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک لگا ہے اور بڑی آپ اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں اس میں. تو میرا یہ کنسرن تھا کہ پاکستان میں جیسے میں آپ کی گفتگو سن رہی ہوں تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے جو ہیومن ملک بینک ہے. تو ایسی صورت میں اور سارے علماء کا اس کے اوپر اتفاق تو ہے ابھی، لیکن پہلے جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ بھی علماء نے ہی دیا ہے اور ابھی سے واپس لینے والے بھی علماء ہی ہیں. ابھی جو شرائط اس فتوے میں بتائی گئی ہیں اگر ان شرائط میں کوئی رد و بدل کر کے، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے واپس لے لیا ہے، لیکن اگر رد و بدل کر کے مزید اس میں انہوں نے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ان کر دیا